السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے۔ ریحان کالج سے جڑنے کے بعد میرا نام احمد ایجوکیشن والا ہو چکا ہے اور میں واقع سے تعلق رکھ رہا ہوں اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے ریحان کالج جوائن کیے ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انٹرویو لیتے رہتے ہیں ہر نیو گیسٹ کے ساتھ۔ آج انہیں نیو گیسٹ میں سے ہمارے ساتھ ایک نئی شخصیت موجود ہیں جو کہ ریحان اسکول کوئٹہ کے پرنسپل ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی پر بھی کام کرتے ہیں، اے آئی کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان سے آج ان کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے اس فیلڈ کو کیسے اپنایا۔ چلیں خوش آمدید کہتے ہیں مفتی محتشم علی قادری کو۔ سر آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے تھوڑا سا وقت دیا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ احمد ایجوکیشن والا، تھینک یو سو مچ فار دس گریٹ اپرچونیٹی اینڈ آپ کو رمضان مبارک۔ مفتی صاحب خیر مبارک، آپ کو بھی رمضان مبارک۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ چلیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا انٹرویو۔ سب سے پہلے آپ اپنا سب مختصر تعارف کرا دیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے آپ کے بارے میں وہ بھی جان سکیں۔ جی، میرا نام مفتی محتشم علی ہے اور میں کوئٹہ کیمپس جو ریحان اسکول کا ہے وہاں پہ میں پرنسپل ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے میں بیسیکلی کوئٹہ ہی سے ہوں۔ میری ایجوکیشن کوئٹہ سے اور کراچی سے ہے، اور شروع سے ہی ٹیکنالوجی سے میں انٹرسٹ رہا ہے، تو اس لیے ہم جو ہیں ابھی سسٹم کا حصہ ہیں، اور یہ ایسا سسٹم ہے جس کے ساتھ لوگ بہت تیزی سے جڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے۔ یہ جو فضول کے جو پیسے والدین خرچ کرتے تھے اپنے بچوں پہ، اور 15 سال 20 سال 25 سال تک مسلسل خرچ کرتے رہتے تھے اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہی رشوت دے کے یا کسی بھی طریقے سے یا ریفرنسز یوز کر کے وہ جاب لگوا دیتے تھے یا کچھ بھی چھوٹا موٹا بزنس کھڑا کر دیتے تھے۔ تو بھی اگر آپ نے بزنس ہی کرنا ہے تو پھر آپ کو کاسٹ ٹینجنٹ تھیٹا اور باقی ساری چیزیں پڑھنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ تو نہیں کہ کاسٹ ٹینجنٹ پڑھنے سے آپ انسان بنتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم بھی دیکھ لیتے ہیں بھی کاسٹ ٹینجنٹ تھیٹا پڑھنے والے کتنے انسان بنے ہوئے ہیں اور کاسٹ ٹینجنٹ تھیٹا نہ پڑھنے والے کتنے انسانیت سے دور ہیں۔ تو فضول کی چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، ایک وقت تھا جب اس کی اہمیت تھی، اس کا رول تھا، اس کا روڈ میپ تھا، اس کے سلیبس کی اہمیت تھی۔ تو اب جب ایک چیز نہیں ہے تو اس میں فضول کا ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قیامت میں ہم سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ نے اپنا مال کہاں خرچ کیا؟ تو مال اپنا فضول میں خرچ نہ کریں، یہ پیرنٹس کے لیے ہے، اور بچے جو سن رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ ان سے جو سوال ہوگا نا کہ آپ نے جوانی کیسے گزاری، زندگی کیسے گزاری؟ تو فضول چیزیں سیکھنے میں کیوں گزاری بھائی؟ لفظ چیزیں سیکھنے میں کیوں گزاری؟ والدین پہ بلا وجہ کا بوجھ کیوں بنے؟ کہ آپ کے والدین کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آپ کو پیدا کر دیا اور آپ ان کے گلے میں فٹ ہو گئے، چلو بھی بس اب ہم تو پیدا ہو گئے ہیں، اب والدین نے پیدا کر دیا تو بس اب ان کے سر پہ چڑھ جاؤ اور ان کے خرچے کراتے جاؤ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو یہ سوچنے سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ تو الحمدللہ کافی لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے یہ سسٹم، کافی لوگ یہ جوڑ بھی رہے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنلی سسٹم ہے جو سر ریحان نے یہاں انٹروڈیوس کرایا ہے پاکستان میں، اور اس کی برانچز جو ہیں آل پاکستان میں موجود ہیں، بلکہ آن لائن اسٹوڈنٹس تو دنیا کے تقریباً 20 کنٹریز کے ہیں ہمارے پاس، اور اب یہ کوئٹہ میں بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ایون افغانستان سے بھی آن لائن اکیڈمی ہماری سٹارٹ ہے، اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں۔ تو لوگوں کو جہاں جہاں سے بھی سمجھ آ رہی ہے وہ اس کو فزیکلی یا آن لائن جوائن کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی اس حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ سر کو سرچ کرے، سر کی چیزیں دیکھے۔ اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے پاکستان میں جو فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو پاکستان سے باہر کام کر کے اربوں خربوں کما سکتا تھا نا، لیکن پھر بھی اگر ایک شخص کو پاکستان کا درد ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو جو ہم ہیں پازیٹیو وے کی طرف لے جا کے اسے سپورٹ کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی پورا اتنا بڑا انٹروڈکشن آپ نے بتا دیا، پوری تفصیل سے سب کیمپس کے بارے میں اور اپنے بارے میں بہت اچھی طرح بتایا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو ادھر ریحان اللہ والا سے ریحان اللہ والا کے بارے میں کیسے پتہ لگا آپ کو؟ فیو منتھس اگو میں فری ہوا تھا، تو اس کے بعد سے میں نے سرچ کیا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ تو میں نے سرچ کیا تو اس میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کالجز آئے تھے، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا،
اور یہ اپرچونیٹی تھی بلوچستان کے لیے، تو اسی لیے ہم نے اس کو پریفر کیا۔ کام تو ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں نا، لیکن ہم کام وہاں پہ کیوں نہ کریں جہاں پہ ہماری پرسنل گروتھ بھی ہو رہی ہو، پرسنل برانڈنگ بھی ہو رہی ہو، سیلف بلڈنگ بھی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے اوپر بھی کام ہو رہا ہو نا۔ تو اگر ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں، کالجز میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری پرسنل گروتھ اتنی تیزی سے انکریز نہیں ہوتی جتنی یہاں اس سسٹم میں ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں ہمارے اپنے بھی ٹاسک ہوتے ہیں، ہمارے اپنے کورسز بھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے لیبلز بھی ہوتے ہیں جو ہم نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں نا۔ اور پھر ہمارے اوپر جو ٹیم ہے، مینجمنٹ ہے، ایچ آر ہیں، اور جو سر ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں بھی آپ کے اپنے کتنے ٹاسک ہو گئے، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تو یہ چیز کہیں اور نہیں ملتی۔ تو کہیں اور پہ تو آپ جا کے صرف سکھا سکتے ہو نا، سیکھ نہیں سکتے۔ اگر سیکھو گے بھی تو وہ جسٹ 1 to 5% ہو سکتا ہے مے بی، لیکن یہاں پہ تو آپ کی 100% انڈیویجولی بھی گروتھ ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے ہم اس سسٹم کے ساتھ فائدہ ہے، اور اس سے کہ لوگوں کا زیادہ فائدہ ہے نا۔ اب آپ کسی اور اسکول میں ہوں، کہیں اور کالج میں ہوں، تو وہاں پہ آپ کیا سکھائیں گے، کیا سیکھیں گے، کیا پڑھائیں گے، اور ماحول بھی آپ کے سامنے ہے نا، چیزیں کیسے چلتی ہیں ان سب کو ڈسکرائب کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس سسٹم سے جو ہم نے دیکھا کہ بچوں کی ارننگ ہے انیشیلی اسٹیج پہ 1 to 2 years میں جو ہے بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی فیس دے رہا ہوتا ہے، گھر والوں کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، اور ابھی تو کئی ایسے بھی بچے ہیں جو لاکھوں میں اور کئی لاکھوں میں بھی کما رہے ہیں نا۔ تو پھر ہمیں کیوں نہیں ایسے سسٹم کا حصہ بننا چاہیے جس میں ہمارا صدقہ جاریہ ضروری ہے۔ تعلیم و تعلم تو صدقہ جاریہ ہے نا، تو کیوں نہ ایسی چیز میں صدقہ کیا جائے، ایسی چیز کو صدقہ کیا جائے جو زیادہ لوگوں کا فائدہ دے۔ اب میں ایک چار دیواری میں بیٹھ کے 10 لوگوں کو اگر میں پڑھاؤں گا، بتاؤں گا، تو وہ صرف 10 لوگوں میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ لیکن اگر میں اس فیلڈ کو آن لائن پہ کنورٹ کر دیتا ہوں، تو میں اگر اکیلے بیٹھ کے بھی، جیسے بھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا، اب دیکھیں ہماری نیت تو ثواب کی ہے نا، تو اب یہ تو چلا جائے گا نیٹ پہ، اب اس کو پتہ نہیں کب تک، اب ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ نیٹ جو ہے یہ چلتا رہے گا، کسی نہ کسی کو ہم سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، کوئی بھلائی مل جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے 10 لوگوں پہ کو سکھانے کی، جب ہم 10 کروڑ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، 10 ارب لوگوں کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ تو سرحان کا ویژن ہے نا کہ ہم گلوبل سٹیزن ہیں۔ ہم یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی، ہم پڑھ تو رہے ہیں بچپن سے کہ ہم گلوبل سٹیزن ہیں۔ گلوبل کا کیا مطلب ہے؟ گلوبل کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اورنگی کے ہو، کورنگی کے ہو، پنجاب کے ہو، بلوچستان کے ہو، کے پی کے ہو۔ گلوبل کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے ہو نا۔ اگر آپ دنیا کے ہو تو آپ کی فرینڈ لسٹ میں کوئی چائنیز آپ کا دوست کیوں نہیں ہے، کوئی جیپنیز دوست کیوں نہیں ہے، کوئی کورین دوست کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ کا دوست کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہمیں سمجھنے کی حاجت ہے نا۔ جیسے ہمارے دوست ہوں گے، جیسے ہماری گیدرنگ ہوگی، ویسے ہی ہم بنیں گے نا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم خود کو گلوبل تو کہتے ہیں، لیکن اگر مثال کے طور پہ ہمارا کوئی پاکستانی اگر باہر جائے گا تو وہ کیا کام کرے گا؟ سمپلی وہ وہاں پہ جا کے کوئی مزدوری کر لے گا، یا پھر ٹیکسی ڈرائیور بن جائے گا، کوئی اس طرح کی جاب کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جو کنیکشنز ہیں وہ اسی فیلڈ کے ہیں۔ وہ جانتا ہے تو مستریوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے تو مزدوروں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے تو ڈرائیورز کو جانتا ہے۔ وہ کسی بزنس مین کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ کسی اپر لیول کی لوگ کو جانتا ہے نہیں، وہ کسی ہائی کلاس کی شخص سے اس کی کوئی لین دین ہی نہیں ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا جس سے رابطہ ہوگا وہی بنو گے نا۔ ابھی آپ ایک پرنسپل سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا لینا دینا ہے نا۔ آپ ایک ایسے جی سسٹم میں ہیں جہاں پہ کسی پرنسپل کو آپ سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، کسی پرنسپل کو آپ سے بات کرنے میں غرور تکبر شو نہیں ہوتا نا، اسی لیے آپ پرنسپل سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی اور اسکول میں کوئی ایسا بچہ جو ہے کسی پرنسپل سے بات کر سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں نہیں سکتا نا۔ ایک سر ریحان کا ویژن ہے جو بہت ہی ہائی لیول کا ہے، تو اس کو سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سوجھ بوجھ تو دی ہے۔ ہم ایک سوٹ لیتے ہیں تو کتنی بار اس کو چیک کرتے ہیں، جوتا لیتے ہیں جس نے 1 سال چلنا ہے یا 6 مہینے چلنا ہے، ایک سوٹ نے 6 مہینے چلنا ہے، 1 سال چلنا ہے، لیکن ہم اس پہ کتنا زیادہ وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، یار میں اس کو دیکھ لوں خراب نہ نکل آئے۔ ایک موبائل کا ہیڈ فون لیتے ہیں، وہ 2-3 مہینے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ ہم کتنا غور کر رہے ہوتے ہیں، یار 2 نمبر نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ اور آپ اپنے بچے کی پوری زندگی کا فیصلہ ایک ایسی تعلیم پہ کر رہے ہیں جو کسی کام ہی کی نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ جب یہاں پہ ہمارا جی دماغ کام کر رہا ہے، ایک فروٹ ہم لیتے ہیں، اس میں بھی اب وہ ہم نے 10 منٹ میں کھا لینا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پہ چیک کرتے ہیں، یار یہ ایسا نہ ہو، ویسا نہ ہو، بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچے کی پوری زندگی جو ہے 10 سال، 15 سال، 20 سال ایسے ہی
اجاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل انفلیشن بھی آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی کتنی زور ہے، ہر طرف جو ہے مطلب کاروبار، اور ایسے جب جیسے ورلڈ کے سسٹم چل رہے ہیں، وارز ہیں، تو اس کے امپیکٹ بہت جلدی ہوں گے ہم پہ، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ جیسے ابھی پتہ چلا کہ جو قطر نے گیس کی وہ فراہمی بند کر دی ہے کہ میں گیس نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے حالات خراب ہیں۔ ایسے اور بھی ملکوں سے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، ہم پاکستان کو یہ نہیں دے سکتے، یہ نہیں دے سکتے، یہ نہیں دے سکتے، تو پھر جو نہیں ہوگی چیز وہ مہنگی ہو جائے گی نا، تو ہر چیز مہنگائی کی طرف چلی جائے گی۔ تو یہ سسٹم کو جب ہم ایک، آپ جب اتنی مہنگی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس پہ کیوں خرچہ کر رہے ہیں؟ اب جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ ہمارے آس پاس 35,000 پر منتھ، 40,000 پر منتھ، 48,000 تک پر منتھ فیس چارج کرتے ہیں۔ تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ عیاشی، کھانا پینا، گھومنا پھرنا۔ ابھی تو کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے آپ اسکول کا نام تو نہ وہ کرو نا، تعلیم کے نام پہ آپ بیرا روی تو نہ پھیلاؤ، تعلیم کے نام پہ آپ لوگوں کے ایموشن کے ساتھ تو نہ کھیلو نا۔ سب نے مرنا ہے، یہ سب کچھ ہمارا یہی تو نہیں ہے نا، یہ تو جسٹ ایک ٹائم ہے، جسٹ ٹائم پیریڈ ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اور اخر چیز تو آخرت ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اب نام بھی اتنا مقدس لے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ ایک ٹیچر ہو کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے پیسوں سے اپنا بزنس کریں اور اس طرح سے چیزیں چلائیں، تو ڈیفینیٹلی یہ صحیح نہیں۔ تو لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو اس سسٹم میں لوگ جڑے ہوئے ہیں انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس خود یہاں پہ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اپنے پیرنٹس فزسٹ ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیا، وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ بچہ جائے، وہاں پہ پڑھے، خود وہ پڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے پوری زندگی گزار دی نا، ابھی میں اس چیزوں کو سیکھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، اب جو میں نے سیکھا میں نے وہ سکھانا تو ہے، لیکن میں خود اس سسٹم کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے سسٹم ہے، تو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی گھاس نہیں کھاتا، سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اہمیت کی ضرورت ہے، کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، تو چیزیں سب کے سامنے کھل جائیں گی کہ یہ جو ویژن ہے، اگر ہم اب آپ ہو نا، آپ کو میں بھی یہاں پہ 6 منتھ ہوئے ہوں گے یا 1 ایئر ہوا ہوگا، اگر آپ سے سوال کیا جائے یار اگر آپ 2 سال پہلے آ جاتے تو آپ کہاں پہ ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2 سال پہلے اس وقت تو مجھے نہیں پتا کہاں پہ ہوتا۔ مطلب بہت بڑی بلا بن جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں نا، جی جسٹ فیو منتھس میں آپ کی جب یہ گروتھ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ 1 ایئر 2 ایئر 3 ایئر اولڈ ہو جاتے تو آپ کی گروتھ کتنی ہائی ہو جاتی۔ تو یہی چیزیں ہیں نا، جو بھی بندہ دیر سے آئے گا اس کو یہ لگے گا یار میں دیر سے آیا ہوں، کاش میں جلدی آ جاتا۔ تو اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سرچ کریں، پڑھیں، جڑیں، آن لائن فزیکل جیسے بھی ہو سکے، کیونکہ نقصان تو ہو رہا ہے نا، تو جتنا کم نقصان ہو رہا ہو تو اتنا اچھا ہے، کیونکہ آنا تو ہے ہی اس فیلڈ نے، ہر چیز کو ٹیک اوور تو کر ہی لینا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کی فیلڈ ہو، ٹیچر کی فیلڈ ہو، بزنس کی فیلڈ ہو، کنٹینٹ کریشن کی فیلڈ ہو، ویب ڈیولپمنٹ کی فیلڈ ہو، اور باقی چیزیں دیکھ لیں، چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کر لیں کہ 1 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ زیادہ اچھا بتا دے گا نا۔ چلیں مفتی صاحب، آپ تو ایک سوال کا جواب اتنا لمبا دے دیتے ہیں جو اگلا سوال ہی میں نکال نہیں پاتا۔ آپ تھوڑا مختصر سا جواب دیں تاکہ میں تھوڑا سا اگلا سوال بھی نکال سکوں۔ اچھا، میرا ٹھیک ہے۔ اگلا سوال صحیح ہے کہ آپ ریحان اللہ والا سے کیسے ملے، اور کوئٹہ ریحان اسکول کوئٹہ کیمپس ہے اس کے پرنسپل کیسے بنے؟ سر سے تو میں ابھی ملا ہوں، جو ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک پروگرام تھا جو ورک شاپس تھے اور ہم اکٹھے ہوئے تھے اور سر آل پرنسپل کی گیدرنگس تھیں، تو فرسٹ ٹائم میرا ان سے انٹروڈکشن تب ہوا فیس ٹو فیس۔ اس کے علاوہ آن لائن ہی ہمارا ہوتا تھا، واٹس ایپ پہ یا کال پہ، اس طرح سے ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا۔ اور باقی یہاں پرنسپل اس لیے ہم ایسے بن گئے کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی تھا اور کوئی بندہ بھی نہیں تھا، تو اسی لیے دونوں چیزیں مل کے جو ہے نا ہم یہاں پہ بیٹھ گئے۔ اچھا، جیسے کہ آپ کوئٹہ میں آپ کا ابھی ریحان اسکول کوئٹہ کیمپس ہے، آپ کوئٹہ کے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا اسکول کے بارے میں کیسا خیال ہے؟ ان کا اے کے بارے میں کیسا خیال ہے کوئٹہ کے لوگوں کے بارے میں؟ یہاں پہ ٹیکنالوجی کو نا جلدی اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے لوگوں تک بھی یہ چیز پہنچ رہی ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، کچھ جڑ گئے ہیں، کچھ جڑنا چاہ رہے ہیں، کچھ منتھس کی ڈیٹس دے دی ہیں کہ ہم جڑیں گے۔ تو جیسے میں آپ کے پاس آیا تھا منور میں اور اورنگی میں، کورنگی میں،
تو وہاں پہ جو جیسے پیرنٹس کوشچنس لے کر آتے تھے اور ایک عجیب و غریب قسم کی مائنڈ سیٹ تھے نا، ویسے یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ چیزیں کافی زیادہ کلیئر ہیں اور لوگ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بزنس مین زیادہ ہے نا. اور یہ جو ہمارا جو پورا جو انفراسٹرکچر ہے، سلیبس ہے، روڈ میپ ہے، وہ بھی ایز اے بزنس مین ہی ہے. یعنی ہم بھی ہر بچے کو بزنس مین ہی بنا رہے ہیں نا. تو اس لیے بھی ان کو یہ چیز جلدی سمجھ آ جاتی ہے، بس سمجھانے کی بات ہوتی ہے. اچھا ماشاء یہ تو بہت اچھی بات ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ میں منور کیمپس شاید آپ کراچی میں بھی 2-3 دفعہ آ چکے ہیں. یہاں منور کیمپس بھی وزٹ کیا، اورنگی بھی کیا، کورنگی بھی کیا. اب ان سے سب کیمپس کے جو وزٹ کیے ہیں آپ نے، کراچی میں جو کیمپس تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا فرق ہے ان میں؟ صحیح ہے، مائنڈ سیٹ کا فرق ہے نا. جیسے اب جو بلوچ پل پہ ہے منور کیمپس، وہاں کی جو گیدرنگ ہے کافی اچھی، کیونکہ وہ علاقہ سلجھا ہوا ہے. ایسے ہی اورنگی ہے، وہاں کی گیدرنگ کے حساب سے وہ بھی اچھا ہے. جیسے کورنگی ہے، وہاں کے لیول سے مطلب مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے نا. کراچی چھوٹا تو نہیں ہے. ایسے ہی جب ایک بندہ کس علاقے میں رہتا ہے تو وہاں کے آس پاس لوگوں کے اثرات کو وہ قبول کرتا ہے، تو اس کی پرسنالٹی ویسے ہی بن جاتی ہے. اب جو پازیٹیو والے ہوتے ہیں وہ پازیٹیو بن جاتے ہیں، نیگیٹو گیدرنگ والے نیگیٹو بن جاتے ہیں، اور ایوریج والے ایوریج بن جاتے ہیں. تو سب ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ پہ سب بہترین کام کرتے ہیں ماشاء اللہ سے. چلیے آپ سے میں مزید اور پوچھتا ہوں. جیسا کہ آپ نے ریحانس کو منور کیمپس وزٹ کیا اور ادھر آپ ادھر اس کے اسٹوڈنٹ سے ملے، ریحانس کو منور کیمپس کے اسٹوڈنٹ سے جو کہ اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے. وہاں پہ اسٹوڈنٹ میں وائس پرنسپل بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں کسی بچے سے نا ایز اے پرنسپل ایز اے وائس پرنسپل نہیں ملا، کیونکہ یہ میرے آنے کے بعد اناؤنسمنٹس ہوئی تھی کہ یہ جو ہے اسٹوڈنٹ پرنسپل ہے، یہ اسٹوڈنٹ وائس پرنسپل ہے. لیکن یہ کہ آل اسٹوڈنٹس وہاں پہ اچھے ہیں ماشاء اللہ، گیدرنگ اچھی ہے، وہاں پہ بچے سلجھے ہوئے ہیں اور پڑھنے پہ فوکس زیادہ ہے نا. اور وہاں پہ جو میم رباب ہیں ڈیفینیٹلی ان کی محنتیں ہیں، کافی زیادہ محنت بھی کرتی ہیں اور کافی زیادہ ٹائم بھی دیتی ہیں. آپ ہی کے سامنے ہیں، کبھی 11 بجے جاری ہوتی ہیں، کبھی رات کے 12 بجے جاری ہوتی ہیں. دن کے 11 بجے نہیں، رات کے 11 بجے. تو یہ چیزیں جب بچے دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی سمجھ آتا ہے یار ایک بندہ جو ہے اس کا اپنا گھر بار بھی ہے، بال بچے بھی ہیں، پوری فیملی ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا زیادہ جو میکسیمم ایفرٹ کر رہی ہیں. آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے اس کے پیچھے. تو اس لیے پھر جو کم سنسیئر ہوتا ہے وہ بھی سنسیئرٹی میں تھوڑا سا پلس ہو جاتا ہے. اچھا، آپ ریحان کو منور کیمپس میں ادھر کالج اسٹوڈنٹ تھے، ریحان کالج اسٹوڈنٹ سے بھی ملے جو کہ فیوچر لیڈر ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اچھا ہے، کیونکہ اچھے اس لیے ہیں کہ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے. تو جب مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے تو چیزیں جو ہیں پھر سموتھ ہوتی ہیں. تو اچھا ہے، بچے آ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کچھ چینجنگ بھی ہوتی رہتی ہیں، اسٹوڈنٹس چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اوور آل جو ہے وہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے. بچوں کی گروتھ اور جس سسٹم سے وہ اب جیسے آپ گھر میں ہیں لیکن گھر میں جانے کے باوجود بھی آپ اپنے ٹاسک پورے کر رہے ہیں. تو یہ سوچ آپ کو دی گئی ہے نا، یہ ایسے تو نہیں آگے وہی تو نہیں اتری نا آپ کے اوپر. آپ نے چیزیں دیکھی یار، میں چاہے گھر میں آ گیا ہوں لیکن مجھے پھر بھی ٹاسکنگ ہی کرنی چاہیے، اسی چیز کو فوکس کرنا چاہیے. تو یہ عام چیز نہیں. آپ بھی چاہتے تو دوستوں کے ساتھ گھوم پھر سکتے تھے، اگر رمضان ہے، روزہ ہے، تو آپ سو بھی سکتے تھے، بہت سے معاملات آپ کر سکتے تھے نا. لیکن پھر بھی آپ نے ایجوکیشن کو پریفر کیا، تو یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے ڈیفینیٹلی میم رباب کی محنتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اچھا، جیسا کہ آپ کی میں نے پروفائل دیکھی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا آپ کوئٹہ کے پرنسپل ہیں، اس پہ اے آئی ایکسپرٹ، ویب ڈیولپر، پرومپٹ انجینئر. یہ آپ ویب ڈیولپر بھی کر رہے ہیں اور پرومپٹ انجینئر بھی ہیں. اس فیلڈ میں آپ کیسے آئے؟ جیسے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، سورا کی ویڈیو جو آپ بناتے ہیں، اتنی اچھی ویڈیو میں آپ بناتے ہیں کہ بالکل کلیئر، اور اتنی زیادہ ہر روز میں 5-6 تو ویڈیو آپ کی آتی رہتی ہیں. اس میں آپ کا کیسا جا رہا ہے ویژن؟ اس کا کیسا اچھا لگ رہا ہے، یا اس فیلڈ میں آپ کیسے آئے؟ ایک منٹ یار، میں ذرا تار لگا لوں اس سے پہلے کہ لائٹ چلی جائے. لگ گیا میرے خیال میں، نہیں لگا.
एक मिनट यार, मैं जरा ना चार्जर लगा लो। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। जी जी। अच्छा, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि जैसे आपने प्रोफाइल में लिखा है वेब डेवलपर प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आपने ये प्रॉम्प्ट के बारे में आप प्रॉम्प्ट पूछा पे क्या कि, काम करते हैं? एक मिनट, प्रॉम्प्ट पे कर लेते हैं कुछ छोटा मोटा, आपके सामने ही है बस। और क्या करना है छोटा ज्यादा मोटा तो करके नहीं, ना। आप सोरा की तो वीडियो बना बना के छोटा प्रॉम्प्ट मोटा से पता नहीं क्या है? क्या क्या करते रहते हैं आप। उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। देखिए, ये ना एक प्रमोशन है किस्म की कि ये आल जो है वो एआई से हो रहा है, लेकिन अब एआई खाना खराब जो है ना, इतना क्लैरिटी बना देता है, वो लगता ही नहीं है कि ये एआई है ना। वो लगता है यार ये बंदा असल में यहाँ पे गया हुआ है, असल में घूम फिर रहा है, तो ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर वीडियोस जो हैं वो एआई से ही बनाई जाती हैं, लेकिन अब वो क्लैरिटी इतनी ज्यादा है ना, आम बंदा फर्क ही नहीं कर पाता कि भाई ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हुई हुई है, एआई के टूल यूज हुए हुए हैं, या ये रियलिटी है। तो वेबसाइट्स भी ऐसे ही बन जाती हैं, गेम्स भी ऐसे ही बन जाती हैं, इमेजेस भी ऐसे ही बन जाती हैं, पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज भी ऐसे बन जाती हैं, पूरी पूरी वॉइसेस भी। अब ये जो आप हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ऐसे पूरे के पूरे इंटरव्यू भी एआई से बन जाते हैं। आप ही की फेस होगा, आप ही हिल रहे होंगे, आप ही की लिपसिंग होगी, आप ही बोल रहे होंगे, आप ही की आवाज़ होगी। तो एआई काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो अब जो जिस फील्ड का है वो उसको ज़्यादा अच्छा समझता है ना। जैसे जो कंटेंट क्रिएटर है वो समझ जाता है भाई कंटेंट क्रिएशन क्या है। इसके अलावा जो वेब वेब डेवलपर है वो समझ जाता है कि भाई वेब डेवलपिंग में एआई का क्या एम है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या किरदार है। ऐसे ही जो वीडियोस क्रिएटर हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो जब एआई यूज़ करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है यार एआई के ज़रिए से हम कितने बेहतर तरीके से वीडियोस बना सकते हैं। बाकी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ये मेन थिंग है एआई में, कि आपको अपने आप आपको एआई को समझाना आना चाहिए ना, कि अभी मैं ये चीज़ चाहता हूँ और मुझे ऐसे चीज़ बना कर दे दो, तो वो बना के दे देता है। तो और एआई, कुछ आपका दिमाग होता है, कुछ एआई का दिमाग होता है, और चीज़ें जो है ना वो ऐसे स्मूथ चलती चली जाती हैं। तो फोकस करने की हाजत है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। एआई की वजह से हमारे महीनों के काम दिनों में, दिनों के काम जो है वो मिनटों में हो गए हैं। तो ये सब एआई ही की वजह से हुआ है। तो ये कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। हमारे पास 9 साल के बच्चे हैं, जैसे आपने देखा मुनव्वर कैंपस में, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो भी तो ये सारी चीजें बना रहे हैं ना। तो एआई इतनी तेज हो गई है कि अभी आपको वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए, गेमिंग बनाने के लिए, आपको ये पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और एक्स वाई जेड सीखने की हाजत नहीं है। जस्ट एआई पे अगर आप फोकस करें तो ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। जितनी देर में आप सी प्लस प्लस सीखेंगे, जावा सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे, उतनी देर में आप कई 100 वेबसाइट्स आराम से बना चुके होंगे एआई की मदद से। हाँ, जी बिल्कुल, एआई की मदद से आजकल का बिल्कुल काम जो आसान मुश्किल होते थे, घंटों में दिनों में काम होते थे, वो अब घंटों में मिनटों में हो रहे हैं काम, एआई की, सिर्फ एआई का दौर की वजह से। अच्छा, आपसे मैं मजीद और पूछूंगा कि आप जब रेहान अल्लाह वाला से पहली दफ़ा मिले तब आपकी क्या फीलिंग थी? मैंने जब सर रेहान को पहली बार देखा, सर रेहान ने अपनी कुर्सी खुद उठाई हुई थी और बैठने के लिए आ रहे थे प्रोग्राम में। तो अच्छा। मुझे अच्छा ओ। लगा कि यार देखो ये कितना बड़ा बंदा है, और जो है अपनी कुर्सी खुद उठा के लेके आ रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर दे दें मुझे। सर ने कहा नहीं, मैं ले आऊँगा ना। तो ये अच्छा है ना कि सेल्फ डिपेंडेंट बंदा हो, किसी और पे इंडिपेंडेंट ना हो ना, कि यार कोई और मेरा काम कर दे, कोई और। ये सोच है जैसे भी आप लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ ओसो जी है। ओसो जी यही है ना कि हर काम खुद करना है, और किसी काम में शर्म भी नहीं करनी, चाहे वो जिस भी तरह का काम है। तो ये सर खुद इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे होते हैं, तो ये फिर असर रखता है। तो फर्स्ट फॉर ऑल सबसे पहले सर को मैंने ऐसे देखा, तो फिर चीज़ें चलती रहीं, फिर काफ़ी इंट्रोडक्शन हुए, इंटरव्यूज़ भी हुए, कोई ऑफलाइन हुए, कुछ ऑनलाइन हुए। इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ, उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, और खाने पीने, गेमिंग वगैरह सब फिर चलती रहीं। तो ऐसे भी चीज़ें और ज़्यादा चलती, लेकिन ये है कि अच्छा है। लेकिन वक्त, लोग जो है ना कदर नहीं करते ना वक्त पे लोगों की।
بعد میں پھر جو ہے نا ان کو احساس ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بیہیویئر لوگوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اچھے لوگوں کی قدر جلد کر لی جائے۔ اچھا، میں آپ سے اور مزید پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اے آئی کی آج کل کی پڑھائی ہم یہاں اسکول میں کر رہے ہیں، اے آئی اور کنورژن ٹریڈیشنل پڑھائی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو پڑھائی ہی نہیں ہے نا، وہ تو مطلب اب آپ ایسے کہہ رہے ہو نا، جیسے آپ کو مثال دی جائے، جیسے جیسے مثال کے طور پہ ایک کیا مثال دی جائے، جیسے ایک عام پہاڑ ہو، ٹھیک ہے، اور ایک احد کا پہاڑ ہے نا۔ اب احد کے پہاڑ کے مقابلے میں دوسروں کی کیا کیا حیثیت، کیا اوقات، بات ہی نہیں کی جائے گی نا، ابھی یار کیا ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک آب زمزم کا پانی ہو اور ایک جو ہے نا گندا پانی ہو، تو اس میں آپ کیا آب زمزم کو جو ہے نا وہاں لے کے جاؤ گے، اس کو یہاں لے کر آؤ گے، تو یہ تعلیم رہی نہیں نا، یہ صرف لو ہے، یہ بزنس ہے، اور اربوں خربوں کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا بزنس ہے لوگوں کا۔ اب دیکھیں نا، اب ایک بندے نے کروڑوں روپے کی بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں، تو کیا وہ اس کو لے گا، اڈاپٹ کرے گا؟ اس کا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا نا، اس نے جو کروڑوں روپے کی انویسٹ کر کے اتنی بڑی کوٹھیاں بنائی اسکول کے نام پہ، کالجز کے نام پہ، تو وہ تو اس کا بزنس ہی پورا زیرو ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت لمبی گیم ہے نا، اتنی جلدی لوگ اس کو کیسے قبول کریں گے؟ اس کی مذمت بھی کریں گے، اس کو برائی بھی کہیں گے، اس کو دجال بھی کہیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا اتنا لاس برداشت نہیں کر سکتے نا۔ جبکہ اگر وہ جسٹ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں، تو اتنی بڑی بلڈنگ میں، اتنے بڑے انفراسٹرکچر میں اگر اے آئی کو سٹارٹ کر دیں، تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، ہے نا۔ اگر جی اے آئی بالکل۔ کو سٹارٹ کر دیں نا، تو دنیا ہی بدل جائے نا، اس پورا علاقے کی جو کائنات ہے چھوٹی سی، وہ ساری کی ساری چینج ہے، ہر بندہ ہی ارننگ کرنا شروع کر دے۔ جسٹ مائنڈ سیٹ کی بات ہے، اصل میں لوگ نیا کام کرنے سے گھبراتے ہیں نا، نئی چیز شروع کرنے سے گھبراتے ہیں، نئی جگہ پہ داخلہ لینے سے گھبراتے ہیں، تو انسیکیورٹیز کی وجہ سے جو ہے نا رسک نہیں لے پاتے، تو بس جب رسک نہیں لے پاتے تو پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو رسک لیتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے آس پاس کے جو اسٹوڈنٹس تھے، جب آپ آئے ریحان اسکول میں، ریحان کالج میں حصہ لیا آپ نے، آپ کے ساتھ والے تو وہیں پہ ہی ہیں نا۔ اب جی آپ گھر میں آئے ہوگے، گھر کے آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہی لونڈے لپاڑے بن کے پھر رہے ہوں گے، لیکن آپ ایک جو ہے ایک سیلف اور رسپیکٹڈ اور ڈسپلن وائز اور ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہم چیزیں ڈال دیں اس میں آپ کیوں ہو؟ کیونکہ آپ نے اپنی گیدرنگ چینج کر دی نا، تو بس رسک لیا نا آپ نے۔ آپ کو بھی تو نہیں پتا تھا میں جاؤں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کراچی میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حالات بھی آپ کے سامنے، پھر بھی آپ نے رسک لیا۔ تو رسک ٹیکرز آلویز ون ہوتے ہیں نا، آلویز جیتنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو رسک لیتے ہیں اور نئی ٹیکنالوجی کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ بھی جو دوست ہیں وہ بھی اگر لیں گے رسک، تو آپ جیسے بن جائیں گے، نہیں تو وہ جیسے چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ بے شک، یہ تو بات اچھی کہی آپ نے۔ اچھا، میں مزید آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ آنے والے دور میں کیا کیسی تعلیم ہوگی آپ کے لحاظ سے؟ لیکن آنے والے دور میں انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ جس بھی تعلیم کو وہ تعلیم کہہ رہے ہیں، وہ اب تعلیم نہیں رہی، اور جو اے آئی ہے وہی تعلیم ہے۔ اے آئی کے ذریعے سے ہی چیزیں جو ہیں وہ سیکھی جا سکتی ہیں، سمجھی جا سکتی ہیں، تو وہ وقت دور نہیں ہے، سال دو سال لگے گا زیادہ سے زیادہ۔ لوگ جو ہے پرانے تعلیمی نظام جس کو ہم ٹریڈیشنل کہتے ہیں، تو ٹریڈیشنل میں جو ہے پھر یہ اے آئی آ جائے گا، اے آئی ہی ٹریڈیشن ہوگی۔ اچھا، جیسے اب کئی نوجوان ہیں وہ میٹرک کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم اب کیا کریں، آگے کس فیلڈ میں جائیں، آپ ان کو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میٹرک کا بچہ ہو، ایف اے کا ہو، ایف ایس سی کا، بی ایس سی کا، ایم فل کا، پی ایچ ڈی کا، 5 کا، 4 کا، 9 سال کا ہے، تو اس کے لیے اے آئی مسٹ ہے۔ 9 سال کے بچے سے جو بڑا ہے نا، اس کے لیے اے آئی ہی ضروری ہے، چاہے پھر وہ خود کسی ادارے کا پرنسپل ہو، چوکیدار ہو، ٹیچر ہو، باورچی ہو، جو بھی ہو، اس کو اے آئی ہی جوائن کرنی چاہیے، اور اے آئی ہی آگے فیوچر ہے، چاہے جو بھی ہے نا، جس بھی طرح کا ہے، جس کو بھی اے آئی آ رہی ہے وہ آگے ہے، وہ پلس ہے، اور کئی گنا آگے ہے، کئی درجے آگے ہے۔ اگر آپ بھی اپنی ایبلٹیز بڑھا سکتے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اپنی ایبلٹیز بڑھا سکتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، یا میں بھی اگر اپنی ایبلٹیز بڑھانا چاہتا ہوں، تو اے آئی سے ہٹ کر اس وقت دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سیف اینڈ سیکیور یوز کریں اور اپنی ایبلٹیز کو بڑھاتے جائیں۔
اچھا، جیسا کہ آپ کو اور مزید پوچھوں گا آپ سے کہ جیسے آپ جو ریحان اسکول منور کیمپس ہے، اورنگی، کورنگی، کوئٹہ، لاہور، اتنے 11 کیمپسز ہیں اور آن لائن بھی ہمارا اسکول چل رہا ہے. آپ ان اسکول کے بارے میں لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ اس اسکول میں ایڈمیشن لیں تاکہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکیں، اے آئی کا پڑھ سکیں؟ جو لوگ اے آئی کے دور میں جانا چاہتے ہیں ان کو کوئی فیلڈ نظر نہیں آتی، ان کو کیسے بتائیں گے آپ؟ دیکھیں، جب آپ اپنے بچے کو 1 میں ڈالتے ہیں تو اس کے آگے کون سی فیلڈ ہوتی ہے؟ جب 2 میں داخل کراتے ہیں، نرسری میں ڈالتے ہیں، مونٹیسری میں ڈالتے ہیں، کون سی فیلڈ اس کے سامنے ہوتی ہے؟ 10 12 13 سال تو آپ اس کے ایسے ہی رگڑ دیتے ہیں نا، بیچارہ بیگ کھینچ کھینچ کے جو ہے اخبار ہو کے گرمیوں میں، سردیوں میں، بھوک میں، پیاس میں خوار کراتے ہیں، تو کیا فیوچر ہوتا ہے؟ جہاں آپ 11 12 سال دے دیتے ہیں، نہیں سوچتے نا، وہاں صرف 1 سال ریحان اسکول کو دے کے سوچ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یار یہ بچہ کیا بنا. جہاں آپ 12 سال کا رسک لے رہے ہیں، وہاں آپ جسٹ 12 منتھس کا رسک لے رہے ہیں، یعنی 12 ایئرس کے علاوہ بجائے 12 منتھس کا رسک لے لیں. پھر آپ کو خود پتہ دیکھیں، اب شہد ہے نا، اب میں ادھر بیٹھ کے کیا بتاؤں گا یار شہد ایسا ہے، میٹھا ہے، یلو ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور شفا ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن پاک میں یہ ہے، شہد کی مکھی نے یہ بنایا وہ بنایا. آپ ایک چمچ چکھ لیں، کیا خیال ہے؟ میری 3 4 سالوں کی تقریر اور آپ کا ایک لمحے کا وہ چکھنا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، نہیں. کیونکہ جو پریکٹیکل ہے وہ پریکٹیکل ہے نا. اب ہم یہاں بیٹھ کے جتنے مرضی ڈھول بجا لیں، ڈنڈورا پیٹ لیں، جب تک کوئی آئے گا نہیں، انوالو نہیں ہوگا، تب تک اسے پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے. تو جسٹ 12 منتھس دے کے دیکھیں، باقی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ انشاءاللہ آپ کے پورے خاندان میں ان آل بچوں سے آگے ہوگا جس کو اے آئی نہیں آتی. اچھا، مفتی محتشم علی قادری، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. آخر میں آپ تھوڑا سا جو ہمارے ویورز ہیں ان کو جو اے آئی کے بارے میں، ریحان اسکول کے بارے میں تھوڑی سی کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ جسٹ سر کو فالو کریں آل پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک ہو، لنکڈ ان ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو. اور یہ جو فالتو کی ریلز ہم دیکھتے ہیں اس میں ٹائم ضائع نہ کریں بالکل بھی. فالتو کی گیمز ہم دیکھتے ہیں، بچوں پہ بڑوں پہ سبھی ملوث ہیں، کھیل رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو اسکل سیکھیں، اسکلز کا زمانہ ہے. یہ پیس آف پیپر جسے ہم ڈگری کہتے ہیں وہ اس کا زمانہ نہیں رہا. اور چند ایک ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ سب جو ہے وہ اسکلز ہے. اگر آپ کو اسکلز آتے ہیں، آپ کو کسی کا امپلائی بننے کی حاجت نہیں ہے، آپ اپنے سیلف امپلائی ہوں، لیپ ٹاپ چلائیں، موبائل چلائیں، آن لائن ارننگ کریں گھر میں بیٹھ کے، چاہے پھر آپ میل ہوں، فیمیل ہوں، جو بھی آپ کی ایج ہو وٹ ایور. اس اپرچونیٹی سے آپ فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کسی کو درد سمجھتے ہیں، کسی کوئی آپ کے آس پاس ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی غریب ہے، اس کا سہارا بنیں، اس کو اس اسکول میں انوالو کریں، انرول کریں، اس کو سمجھائیں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. کیونکہ سر نے تو اپنا کام کر دیا نا، سر نے تو اتنا زیادہ کام کر دیا کہ ان کے لیے تو بے حساب صدقہ جاریہ بن گیا. اب جو لوگ جڑ رہے ہیں ان کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ نہیں. دیکھیں حدیث پاک میں نا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے نا. تو اگر آپ اپنے لیے اچھائی پسند کر رہے ہو، فیسلٹیز پسند کر رہے ہو، ارننگ پسند کر رہے ہو، اچھا مستقبل پسند کر رہے ہو، تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں اور اس کو اس سسٹم سے جوڑ دیں. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیے گائز، یہاں پہ ہم اپنا انٹرویو اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ انٹرویو سے کچھ سیکھنے کو ملے، اچھا لگے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.